آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز HD اور میں ہوں محمد محبوب چودھری۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر انجمن تاجران ساہیوال جناب عبداللطیف، تو ہم ان سے بات کرتے ہیں حالات حاضرہ پر۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کرونا وائرس کی وبا نہ صرف پورے دنیا میں بلکہ اس نے پاکستان کو بھی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، تو حکومت اپنے طور پہ بہت سے SOPs کے ذریعے اقدامات پر عمل درآمد کروا رہی ہے۔ تو آج ہم حاجی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ حاجی صاحب کے کیا اظہار خیال ہے۔ السلام علیکم حاجی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے کیو نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے دکاندار بھائیوں کی نمائندگی کر سکوں۔ اس سلسلے میں آپ نے پوچھا ہے کہ جو کرونا وائرس ہے جو اس وقت کافی پاکستان میں تعداد ہو چکی ہے مریضوں کی، اور اس کی کیئر کے حوالے سے میں یہ بات کہوں گا کہ جو دکانداروں کا جو لاک ڈاؤن ہے وہ اس کی احتیاط نہیں ہے، احتیاط ہے ہم انسانوں کی کہ ہم خود اس کی احتیاط کریں۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے جب یہ سٹارٹ میں 1.5 ماہ لاک ڈاؤن رہا، دکانیں بند رہیں، اس وقت جو گھر میں کسٹمر حضرات بیٹھے ہوئے تھے، بعد میں رمضان شریف آ گیا، پھر گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ لاک ڈاؤن کو نرم کیا اور دکانیں کھولنے کا موقع دیا، تو اس وقت تک عید الفطر نزدیک آ چکی تھی، جس کی وجہ یہ بنی کہ وہ ایک کسٹمر کا بہت زیادہ بہاؤ جو تھا وہ بازاروں کی طرف آ گیا۔ اب اس میں یہ تھا کہ جو دکاندار تھے جن کی مجبوری تھی، جو روزمرہ اپنی چھوٹے دکاندار وہ دکانیں کھولنے آتے تھے، جب ان کو اتنے وقفے کے بعد موقع ملا، ادھر کسٹمر حضرات کو بھی اتنی دیر بعد جو موقع ملا، تو وہ مل کر ایک بازاروں کا رش بن گیا تھا جی۔ اور اس رش کی وجہ سے یہ بے احتیاطی ہوئی ہے۔ اور بے احتیاطی میں یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ دکاندار حضرات کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسٹمر اتنا زیادہ تھا جو بے احتیاطی سے بازاروں کا رخ کر رہا تھا، جنہوں نے جو ہم پر SOPs گورنمنٹ نے بنائے تھے، ماسک کا پہننا ضروری تھا، یا ہم دکانداروں کی طرف سے سینیٹائزر کا استعمال کرنا، دکاندار مالک ہو یا وہاں کے سیلمان حضرات ہوں، ان کو ماسک ضرور پہننا چاہیے تھا۔ یہ ڈیٹول کا شاور جو بار بار ہمیں ہاتھوں کو کرنا چاہیے، وہ اس میں ہم نے کوتاہی کیا، اس میں ہم نے کوتاہی کی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ سب نے کی ہے، سب حضرات نے کی ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اب چونکہ گورنمنٹ کی طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ SOP پر سختی گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے، تو میں کل بھی ڈپٹی کمشنر ساہیوال کے ساتھ ہم نے بازاروں میں وزٹ کیا ہے اور لوگوں کو اویئرنیس دی ہے اور لوگوں کو سمجھایا ہے کہ خدارہ SOPs پر مکمل کام کریں، اپنی دکانوں پر یہ ڈیٹول کا شاور رکھیں، اور اندر جو بیٹھے ہوئے حضرات ہیں ان سب کو ماسک پہننے چاہیے۔ بغیر ماسک کے کسی بھی کسٹمر کی انٹری نہیں ہونی چاہیے۔ جی صحیح۔ جو اگر مجبوراً کسی وجہ سے باہر سے بغیر ماسک آ گیا، وہ دکاندار کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو پہلے ماسک پہنائے، پھر وہ اندر دکان میں انٹری دے۔ مطلب کہ نو ماسک نو سروس کی پالیسی اپنائیں۔ ہاں جی، میں اس آپ کے یہ نیوز کی وساطت سے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے تقریباً 5000 کے لگ بھگ میں نے وہ ایک باہر دکان کے باہر لگانے والا ایک پیپر تیار کروا لیا ہے، جو ہمارا مرکزی انجمن تاجران کی طرف سے ہم ہر دکان پر وہ تقسیم کریں گے، اور دکانداروں کو ہدایت کریں گے کہ یہ اپنے باہر لگائیں آنے والے کسٹمر کو، تاکہ اویئرنیس مل سکے۔ جی صحیح ہے۔ اچھا حاجی صاحب، چونکہ آپ مرکزی انجمن تاجران کے صدر ہیں، تو اس حوالے سے آپ سے میں سوال کرتا جاؤں کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے حکومت نے اعلان کیا کہ ہفتہ اتوار جو ہے نا وہ مارکیٹیں اور دکانیں بند رہیں گی، اس سوائے اشیاء خورد و نوش کے۔ تو ہم چونکہ گواہ ہیں، دیکھ چکے ہیں بہت ساری دکانیں کھلی ہوئی ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں اس حوالے سے بہت ساری نئی دکانیں کھلی، کوئی ایسے ہر بازار میں کوئی نہ کوئی 1-2 آدمی ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ وائلیشن کرتے ہیں،
آج ساہیوال میں آج 6 جون ہے. میں ڈیٹ کا نام اس لیے استعمال کر رہا ہوں تاکہ اے سی صاحب بازاروں میں آئے ہیں, انہوں نے وزٹ کیے اور تقریباً 10 دکانوں کے لگ بھگ انہوں نے دکانیں سیل بھی کی ہیں. یہ ہونا بھی چاہیے. میں حالانکہ نمائندگی کر رہا ہوں تاجروں کی, لیکن اگر گورنمنٹ طرف سے جو ہدایت ہے, میں یقین کریں کہ بہت لوگوں کو اویئرنیس دیتا ہوں کہ خدارا جو گورنمنٹ نے ایس او پیز بنائے ہیں اس پر بھی عمل کریں, اور جو ہمیں ٹائم ملتا ہے اس پر بھی عمل کریں. پہلے ہم دکانداروں کی یہ آواز تھی کہ ہمیں دکانیں کھولنے کا موقع دیا جائے, ہمارے روزگار کا مسئلہ ہے, ہم نے دکانوں کے کرائے دینے ہیں, ہم نے اپنے ملازمین کو تنخواہیں دینی ہیں, اور ہم نے اپنے اخراجات بھی چلانے ہیں, ہم چھوٹے دکاندار ہیں, خدارا ہماری دکانیں کھلنی چاہیے. اب گورنمنٹ نے چونکہ ہمیں اس میں ریلیف دیا ہے, ہمیں دکانیں کھولنے کا موقع دیا ہے, تو اس کے باوجود اگر کوئی دکاندار اس میں وائلیشن کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ لوکل انتظامیہ نے اپنی حرکت میں آنا ہوتا ہے. حاجی صاحب, ایسے عناصر کا جو کہ ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کرتے, چونکہ آپ صدر ہیں مرکزی انجمن تاجران ساہیوال کے, تو وہ اگر آپ کے پاس سائل بن کر آتے ہیں تو ان کے سوال کا آپ سولوشن نکالیں گے یا آپ قانون کی پاسداری پر عمل درآمد کروائیں گے؟ دیکھیں, یہ ایک میں پہلے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بزنس ہے, یہ ہم لوگ جو دکاندار ہیں ہم کوئی مافیا نہیں ہے کہ ہم کوئی نجائز چیز بیچ رہے ہیں, فروخت کر رہے ہیں. یہ ہمارے پاس جو فرض کریں کہ ہم کپڑے کی دکانیں ہیں, جو جنرل سٹور ہیں, شوز کی دکانیں ہیں, وغیرہ وغیرہ جو بھی دکانیں ہیں, بیسیکلی تو ہم اپنے حلال رزق کو کمانے کے لیے آتے تھے. لیکن یہ اچانک جو دنیا میں کرونا وائرس کا آنا, اور اس میں تمام آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر ملک نے جو اس میں لاک ڈاؤن کا جو نظام پیدا کیا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے. جی بالکل. ہمارے لیے ہے کہ ہم اس وبا سے بچ سکیں, اور نہیں تو کم سے کم جو لوگ ہیں وہ اس زد میں آئیں. اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن اب چونکہ دکانداروں کو پہلی جیسی عادت پڑی ہوئی ہے روزمرہ دکانیں کھولنے کی, میرا خیال ہے کہ میں ان کو پھر دوبارہ آپ کے چینل کی ساتھ سے یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ خدارا ایس او پیز اور ٹائمنگ جو گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں ملی ہے اس پر عمل کرنا چاہیے. جی اچھا صاحب, میرا آخری سوال آپ سے ہے پارکس کے حوالے سے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب کرونا کی وبا کی شدت نہیں تھی, بہت ہی کم تھی ہمارے ملک, پورے ملک پاکستان میں, تو اس وقت پارکس اور عوامی مقامات بند کر دیے گئے تھے. لیکن اب اعلان بھی ہوا ہے اور اس پر عمل درآمد بھی ہو چکا ہے. لاہور میں بھی پارکس کھل چکے ہیں اور ساہیوال میں بھی 1-2 جو پارکس ہیں وہ کھل جائیں گے. تو اس حوالے سے آپ کے کیا تحفظات ہیں؟ آپ کے تحفظات ہیں یا پھر آپ جو ہے نا وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں؟ میرا خیال ہے پارک کھولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پارک تو پہلے ہی ہم ایس او پی پر یہ کہہ لیں کہ عمل ہوگا کہ اس میں اگر کوئی سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں لوگ تو اس سے تو کافی ڈفرینس ہوتا ہے. کافی اس میں یہ کہہ لیں کہ کافی 8-10 فٹ کا فاصلہ تو پہلے ہی ہوتا ہے. اگر کھل جائیں تو کوئی ایسی بات نہیں. اصل تو بات یہ ہے کہ رش نہیں ہونا چاہیے. وہ رش والے جو معاملات ہیں وہ گورنمنٹ دیکھ رہی ہے کہ جہاں پہ بہت زیادہ رش ہو سکتا ہے, انہوں نے ابھی تک ان پر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. لیکن جو میں چونکہ بازاروں کے والے سے جو بات کر رہا ہوں, انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارا بھی کسٹمر کا بہاؤ تھا وہ کم عید کے بعد کم ہو گیا ہے. اس میں کافی ایس او پیز میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. مزید بھی ہم اپنے دکاندار بھائیوں کو اور خاص طور پہ ساہیوال کی عوام کو یہ بات کہیں گے کہ خدارا جتنی بھی احتیاط کی جا سکتی ہے اپنی ذات کے لیے کریں, اپنے ماں باپ کے لیے کریں, اپنے بچوں کے لیے کریں. اور جو بچے اس میں احتیاط نہیں کر رہے, وہ موٹر سائیکلوں پہ اگر 3 بچے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اپنے ماں باپ کا خیال کریں. ہمیں کرنا چاہیے, ہمیں ایس او پی پر عمل کرنا چاہیے. شکریہ. جی ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے حاجی عبداللطیف صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے. تو کیمرہ مین سہیل ساگر اور اختر کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. بسم اللہ کولنگ ہاؤس اب آپ کے شہر میں
ہمارے ہاں فریج، اے سی، واشنگ مشین، ایئر کولر، اسٹیبلائزر اور گیزر کا کام تسلی بخش اور مارکیٹ سے باہر کیا جاتا ہے۔ فری ہوم سروسز، صرف ایک فون کال کی دوری پر گھر بیٹھے کام کروائیں۔ بسم اللہ کولنگ ہاؤس کے شاندار افتتاح کی خوشی میں دھماکہ دار آفر۔ فری چیکنگ، فریج گیس چارجنگ اب 2500 روپے نہیں صرف 2000 روپے میں، اے سی فٹنگ 1500 روپے نہیں صرف 1000 روپے میں، اے سی سروسنگ 1200 روپے نہیں صرف 800 روپے میں، اے سی گیس چارجنگ 3000 روپے نہیں صرف 2500 روپے میں۔ مین 86 سکسا روڈ، نزد سلمہ خاتون ہسپتال، ساہیوال۔ رابطہ نمبر، کال کے لیے رابطہ کریں 0315 699 4221، واٹس ایپ نمبر 0302 699 4221۔